السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وذکرہم بایام اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سلطان الہند عطائے رسول خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مقدس زندگی کے اہم گوشے بیان کیے جا رہے ہیں۔ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 7 سال کی عمر ہوئی اور آپ کو لقب غریب نواز ملا، وہاں تک بیان ہوا تھا۔ جب سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر شریف 14 سال کی ہوئی تو آپ کے والد ماجد حضرت سیدنا خواجہ سید غیاث الدین حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہو گیا۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ورثے میں ایک باغ اور پنچکی آئی، جس کی آمدنی آپ کے گزر بسر کا ذریعہ تھی۔ غریب نواز اپنے اس باغ اور پنچکی کی دیکھ بھال میں مصروف رہتے تھے۔ ایک دن اس علاقے میں وہاں کے مشہور مجذوب بزرگ حضرت سیدنا ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ غریب نواز کے باغ میں تشریف لائے۔ سرکار غریب نواز نے آپ کو نہایت ادب و احترام کے ساتھ باغ میں ایک جگہ بٹھایا اور میٹھے انگوروں کا ایک گچھا ادب کے ساتھ پیش کیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑے شوق سے اسے کھایا۔ اس کے بعد آپ کو غریب نواز کا یہ ادب بڑا پسند آیا اور آپ نے اپنے جیب سے ایک کھلی کا ٹکڑا جو تیل اور سرسوں ملا کر سکھا کر کے کھایا جاتا ہے اور بڑا سخت ہوتا ہے، تو حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے اپنے منہ میں چبایا اور غریب نواز کے منہ میں ڈال دیا۔ سرکار غریب نواز نے بڑی عقیدت سے وہ کھلی کا ٹکڑا کھا لیا۔ کھلی کے اس ٹکڑے کا کھانا تھا کہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ پاک انوار الہی کا گنجینہ بن گیا۔ حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو تشریف لے گئے۔ سرکار غریب نواز کی زندگی پاک میں ایک روحانی انقلاب آ گیا۔ آپ نے اسی وقت باغ اور پنچکی بیچ دی اور جتنا پیسہ تھا اور جتنا آیا سب اللہ کی راہ میں لٹا دیا، اور آپ حق کی تلاش میں نکل پڑے۔ جو آدمی بھی تلاش حق کی راہ میں قدم رکھتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ وہ اسلام کے ظاہری علوم سے پوری طرح آراستہ ہو جائے۔ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس اہمیت اور ضرورت سے اچھی طرح واقف تھے کہ علم دین کی اہمیت کیا ہے، اور غریب نواز نے تمام تر اس راہ میں قدم رکھنے والوں کو سمجھایا جو آج شریعت و طریقت کو الگ سمجھے بیٹھے ہوئے ہیں، اور شریعت نہ اپنانے کا نام، عمل نہ کرنے کا نام، نماز نہ پڑھنے کا نام، بڑے بال رکھنے اور الول جلول رہنے کا نام جو طریقت دے دیا ہے۔ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتنے سالوں تک ظاہری علم حاصل کیا، پھر باطنی علم کی طرف متوجہ ہوئے۔ یہ دونوں زندگی بتاتی ہے کہ شریعت اور طریقت دونوں الگ نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ شریعت بال ہے، طریقت اس کی مانگ ہے۔ جب بال ہوں گے تو مانگ پڑے گی، جب شریعت ہوگی حقیقت میں اس شریعت پہ عمل کرنے کا نام طریقت ہے۔ بہرکیف غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی والدہ ماجدہ سے اجازت حاصل کی اور آپ علم حاصل کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم دین حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے نشاپور کی طرف روانہ ہوئے۔ جب آپ ورشور سے آگے بڑھے تو ایک ویرانے میں غریب نواز نے دیکھا کہ 2 آدمی بیٹھے نظر آئے۔ سرکار غریب نواز نے ان کا حال پوچھا تو انہوں نے
کہا کہ ہم مسافر ہیں اور بھوک و پیاس سے نڈال ہو کر یہاں بیٹھ گئے ہیں۔ یہ سن کر سرکار غریب نواز نے کھانے پینے کا جو بھی سامان آپ کے پاس تھا انہیں دے دیا۔ جب وہ کھانے سے فارغ ہوئے تو ان میں سے ایک آدمی نے کہا، اگر آپ کے پاس کچھ پیسے بھی ہوں تو ہمیں دیجئے، ہمارا آگے کا سفر آسان ہو جائے۔ سرکار غریب نواز کے پاس جو بھی رقم تھی آپ نے سب ان دونوں کو عطا فرما دی اور روانہ ہو گئے۔ ابھی سرکار غریب نواز کچھ دور ہی گئے ہوں گے کہ حقیقت میں وہ جو دونوں آدمی تھے وہ دونوں ڈاکو تھے۔ وہ دوڑتے ہوئے آپ کے پاس پہنچے اور پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں اور آپ کے سفر کا مقصد کیا ہے؟ تو سرکار غریب نواز نے فرمایا، میں ابھی فی الحال تو نیشاپور جا رہا ہوں علم دین حاصل کرنے کے لیے۔ دونوں ڈاکو کہنے لگے، ابھی نیشاپور تو بہت دور ہے، وہاں تک پہنچتے پہنچتے کئی دن لگ جائیں گے، اور آپ نے اپنا پورا سفر کا خرچ جو ہے وہ ہمیں دے دیا۔ سرکار غریب نواز نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کریم اور کارساز ہے، وہی کام بنانے والا ہے۔ گویا خدا خود میرے سامان ارباب توکل را، جو اس ویرانے میں تمہارے کھانے پینے کا انتظام کر سکتا ہے، وہی پروردگار عالم مجھ پر رحم فرمائے گا اور اپنے کرم سے میری ضرورتیں پوری فرمائے گا۔ یہ سن کر وہ دونوں ڈاکو رونے لگے اور کہا، ہم دونوں ڈاکو ہیں، ہم نے آپ کو دھوکہ دیا ہے، آپ ہمیں معاف کر دیں، ہم آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتے ہیں اور آپ کی یہ رقم آپ کو واپس کرتے ہیں کہ سفر میں آپ کے کام آ جائے۔ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انہیں معاف کرتے ہوئے اور انہیں توبہ کراتے ہوئے بعد میں ارشاد فرمایا کہ ہم سید ہیں اور کسی کو کوئی چیز دے کر واپس نہیں لیتے، اور کسی کو کوئی چیز دے کر واپس لے لینا یہ تعلیمات نبوی کے خلاف ہے۔ پھر غریب نواز نے انہیں دعا دی اور آپ روانہ ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اس پورے واقعے میں سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو مومنانہ زندگی ہے، جو ایمانی فراست اور جو ایمانی توکل ہے وہ دیکھیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ ہوتا ہے۔ اس جنگل اور ویرانے میں دونوں ڈاکو واپس رقم دے رہے ہیں اور غریب نواز فرما رہے ہیں، اللہ کریم و کارساز ہے، جو اس ویرانے میں تمہیں دے سکتا ہے وہ مجھے بھی دے گا۔ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابھی تو علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، مگر روحانیت کی جو ایک صفت ہے توکل، جو بہت بعد میں حاصل ہوتی ہے، مگر غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو پیدائشی ولی تھے، جو ماں کے پیٹ میں اللہ اللہ تسبیح کر رہے ہوں، ان کا مقام کیا ہوگا؟ آپ نے ہم سب کو تعلیم دی کہ بندہ جہاں کہیں رہے اس کی توجہ اللہ کی ذات پر رہے، اللہ ہر کام بناتا ہے، وہاں سے آپ آگے بڑھے۔ اور راستے میں ایک قافلہ ملا جو ہرات جا رہا تھا۔ اس قافلے کے سالار کا نام سلیمان تھا۔ یہ بڑے ہی علم دوست اور نیک دل انسان تھے۔ انہوں نے سرکار غریب نواز کا حال سننے کے بعد آپ کو اصرار کر کے اپنے قافلے میں شامل کر لیا اور اپنے ساتھ ہرات تک لے گئے۔ ہرات پہنچنے پر ایک دوسرا قافلہ ملا جو نیشاپور جا رہا تھا، اور اس قافلے میں امیر سلیمان کے کئی دوست بھی تھے۔ انہوں نے سرکار غریب نواز کو ان کے ساتھ کر دیا اور آپ اس قافلے کے ساتھ نیشاپور پہنچ گئے۔ نیشاپور پہنچ کر سرکار غریب نواز نے ایک ویران مسجد میں قیام فرمایا۔ آپ نے مسجد کی صفائی کی، عصر کا وقت تھا، وضو کر کے آپ نے اذان دی تو چند بوڑھے لوگ خوف زدہ حالت میں آئے، آپ کے ساتھ عصر کی نماز ادا کی اور آپ سے کہا کہ ترکستان کے 9 مسلم غز لوگوں نے ہمارے اس علاقے میں نیشاپور میں لوٹ مار کا بازار گرم کر رکھا ہے اور قتل و غارت گری کر رہے ہیں۔ خاص کر یہ لوگ نوجوانوں کو تو بڑے بے دردی سے قتل کرتے ہیں، لہٰذا آپ اے مسافر اے اجنبی نوجوان ہیں، ہمارے ساتھ چلیں، ہمارے گھر میں قیام کریں تاکہ آپ محفوظ رہیں۔ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا توکل دیکھیں۔ آپ فرماتے ہیں
کہ آپ لوگ گھبرائیں نہیں، زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے اور وہی میرا محافظ ہے۔ پھر مغرب کا وقت ہوا، سرکار غریب نواز نے اذان دی تو صرف 2 بوڑھے نماز مغرب میں آئے، اور پھر جب عشاء کا وقت آیا تو آپ نے اذان دی اور اکیلے ہی تکبیر کہہ کر نماز شروع کر دی۔ ابھی غریب نواز نے نماز شروع ہی کی تھی کہ قتل و غارت گری کرنے والے ترکستانی غزوں کی ایک ٹولی مسجد میں آ گئی۔ اس وقت سرکار غریب نواز دوسری رکعت ادا کر رہے تھے اور اس میں سورہ حشر 28ویں پارے کا آخری رکوع تلاوت فرما رہے تھے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا کمایا ہے، کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ جب ان لٹیروں قاتلوں نے قرآن مجید کی تلاوت سنی تو ان کے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا، مسجد کے ایک حصے میں بیٹھ گئے اور غریب نواز کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے رہے۔ جب غریب نواز نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے ان سب لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے لوگو، یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ تم یہاں تک آ گئے ہو، تو چلو اٹھو، وضو کرو اور نماز ادا کرو، کہ سکون و قرار اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے، دلوں کو چین اللہ کی یاد سے ملتا ہے، اور دنیا کی حرص، ہوس یہ انسان کو ہلاک و برباد کر دیتی ہے۔ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ مبارک ارشاد اتنا با اثر تھا کہ یہ سب کے سب ترکستانی غز جو لٹیرے اور خونخوار تھے، وہ سب کے سب وضو کر کے نماز میں مشغول ہو گئے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو غریب نواز نے ان سے فرمایا، مجھے بتاؤ کہ بے قصور شہریوں کو تم یہاں پر کیوں قتل کرتے ہو اور کیوں لوٹتے ہو؟ ان تمام لٹیروں نے جواب دیا کہ یہاں کے رہنے والوں کا قصور یہ ہے کہ یہ سلطان سنجر سے محبت کرتے ہیں۔ سلطان سنجر کا واقعہ جو ہے آپ سن چکے ہیں۔ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ کبھی تم لوگوں نے یہ سوچا کہ یہ لوگ سلطان سنجر سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ غور کرو گے تو یہی وجہ سمجھ میں آئے گی کہ سلطان سنجر ان سے ہمدردی کرنے اور ان کے دکھ سکھ کے ساتھی ہیں، اور سلطان سنجر کے دور حکومت میں ان سب کی عزت آبرو محفوظ ہے، وہ ان کی ہر معاملے کا خیال رکھتے ہیں، اس وجہ سے وہ لوگ ان سے محبت کرتے ہیں۔ اور تم لوگ جتنی خون ریزی کرو گے اور جتنے ان کے جوانوں کو مارو گے، کیا ان کے دل میں محبت پیدا ہوگی؟ تم جتنا یہاں ستاؤ گے، اس قدر ان کے دلوں میں تم سے نفرت پیدا ہوگی، اور بالفرض تم اس علاقے میں ان لوگوں کو قتل کرنے میں اگر کامیاب بھی ہو گئے تو پھر تم حکومت کس پر کرو گے؟ گویا تم ہی خود حاکم ہو، تم ہی محکوم ہو۔ ذرا سوچو کہ ان لوگوں کو مارنے سے تمہیں کیا ملے گا؟ کاش غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ حکمت بھرا ارشاد آج بھی حکومت کرنے والوں کو، نفرتیں بانٹنے والوں کو اور ملک کے ماحول خراب کرنے والوں کو سمجھ میں آ جائے۔ اللہ اکبر۔ پھر غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ ان مبارک کلمات کو سن کر ان تمام لٹیروں نے بیک زبان کہا کہ حضور، آپ نے ہمیں تاریکی سے نکال کر ہدایت کی روشنی عطا فرمائی ہے، آپ نے ہمیں اندھیرے سے نکال کر اجالا دیا ہے۔ انشاءاللہ ہم آپ کی نصیحت کو یاد رکھیں گے اور آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اب ہمارے ہاتھوں کسی بے قصور شہری کا نہ قتل ہوگا اور اب ہم نہ لوٹ مار کریں گے۔ یہ کہہ کر انہوں نے آپ کے ہاتھ کو چوما اور وہاں سے رخصت ہو گئے۔ ابھی تو غریب نواز کی 15 سال کی عمر ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار غریب نواز نشاپور سے سمرقند تشریف لائے۔ سمرقند میں حضرت سیدنا موسیٰ شرف الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ایک روایت میں حضرت مولانا حسام الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی اپنے علم حاصل کیا۔ حضرت مولانا حسام الدین حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلد تھے۔ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مدت تک اپنے ان جلیل القدر اساتذہ کرام سے اچھی طرح علم حاصل کیا اور مہارت حاصل کی۔ دوران تعلیم جب رمضان المبارک کا مہینہ آیا
تو نماز تراویح کی امامت آپ کے استاد نے سرکار غریب نواز کو عطا فرمائی۔ حضور غریب نواز قرآن پاک کی تلاوت اس انداز سے فرماتے کہ لوگ حیران ہو جاتے۔ آپ کے استاد محترم نے جب قرآن مجید کی تلاوت کو سنا تو آپ نے فرمایا، معین الدین حسن، مدرسے کی اس مسجد میں فجر کی نماز ہمیشہ آپ کو پڑھانی ہے۔ جب تک آپ وہاں پر رہے 5 سال تک ہمیشہ غریب نواز اس سمرقند کی مدرسے میں فجر کی نماز کی امامت فرما رہے تھے۔ اسی دوران ایک دن مدرسے کے طلباء نے دیکھا کہ سرکار غریب نواز کے حجرے کی دروازے کی تیرانوں سے نور نکل رہا ہے، روشنی نکل رہی ہے۔ یہ سب حیران رہ گئے اور انہوں نے آ کر حضرت مولانا حسام الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اس کا ذکر کیا۔ آپ کے استاد نے فرمایا، خاموش رہو، اگر آئندہ ایسا نور تمہیں نظر آئے تو ہمیں خبر کر دینا۔ طلباء نے اگلے جمعے کی رات میں وہی نور پھر دیکھا تو جا کر حضرت مولانا حسام الدین کو خبر دی۔ آپ تشریف لائے، اس نور اور روشنی کو دیکھ کر طلباء سے فرمایا، یہ نور قرآن ہے۔ یہ قرآن کی تلاوت کے وقت جو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نازل فرماتا ہے اور رحمتیں نازل فرماتا ہے، یہ وہ نور ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے خصوصی کرم سے معین الدین حسن کو عطا فرمایا ہے۔ تم لوگ جاؤ اور آرام کرو، اور خبردار اس معاملے میں معین الدین حسن سے کوئی سوال کرنے سے پرہیز کرنا۔ سرکار غریب نواز وہاں 5 سال تک علم حاصل کرتے رہے۔ مدرسے حسامیہ میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد اب آپ نے اپنے استاد سے اجازت چاہی تو آپ کے استاد نے فرمایا کہ بیٹا، میں تو یہ چاہتا تھا کہ تم یہیں پر اور لوگوں کو تعلیم دو، یہیں پر پڑھاؤ، مگر اب آپ کا شوق ہے تو پھر بخارا پہنچو، اور بخارا پہنچ کر حضرت علامہ عبداللہ خوارزمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس علم حاصل کریں۔ آپ کے استاد نے ایک خط بھی لکھ دیا اور فرمایا، خط انہیں پیش کر دینا۔ خوب دعاؤں سے نوازا۔ غریب نواز سمرقند سے بخارا کے لیے روانہ ہوئے۔ لمبا سفر کرنے کے بعد جب بخارا پہنچے اور پھر جس وقت آپ حضرت عبداللہ خوارزمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مکان پر پہنچے، جو آپ کے استاد نے بتایا تھا کہ یہ عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ ولی کامل بھی ہے، تہجد گزار بھی ہیں، انہوں نے جب دیکھا تو حضرت علامہ خوارزمی اپنے دروازے پر آپ کا انتظار کرتے رہے، اور آپ نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے جواب دیتے ہوئے دعاؤں سے نوازا اور فرمایا، معین الدین حسن، ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے، لاؤ حضرت مولانا حسام الدین کا خط مجھے دو اور ضروریات سے فارغ ہو کر یہیں آ کر مجھ سے ملو۔ سرکار غریب نواز نے اپنے استاد محترم حضرت مولانا حسام الدین کا خط حضرت عبداللہ خوارزمی کو عطا کیا، اور آپ خادم کے ساتھ قیام گاہ پر چلے گئے۔ پھر عصر کی نماز سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت عبداللہ خوارزمی کی مسجد میں ادا کی۔ نماز کے بعد حضرت علامہ خوارزمی کی قیام گاہ پر جب آئے تو حضرت عبداللہ خوارزمی نے فرمایا، معین الدین حسن، مولانا حسام الدین نے اپنے اس خط میں تمہاری بہت تعریف کی ہے، اور میں بھی تمہاری پیشانی میں عظمت و سعادت کی نشانیاں دیکھ رہا ہوں۔ میں اگرچہ بہت مصروف ہوں، لیکن تم نماز تہجد کے وقت میرے پاس آ جایا کرنا، میں تمہیں علم تفسیر کے اسرار و رموز بتا دوں گا جس کے تم بجا طور پر مستحق ہو۔ بخارا میں غریب نواز نے تمام علوم و فنون کی تکمیل حاصل کی، اور بخارا کے جلیل القدر علماء نے آپ کو دستار فضیلت سے نوازا۔ پھر آپ کے شفیق استاد حضرت عبداللہ خوارزمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی پیشانی چومی اور اپنی دعاؤں کے ساتھ آپ کو رخصت فرمایا۔ اب غریب نواز علم ظاہر سے مکمل آراستہ ہو گئے، اب باطن کی طرف متوجہ ہوئے۔ انشاءاللہ آئندہ اسے بیان کیا جائے گا۔